نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. پچھلے درس میں جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں سے صرف ایک آیت کا بیان ہوا تھا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار. حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو انہوں نے تباہی کے گھاٹ پر اتار دیا. یعنی اس تبدیل نعمت یا شکر گزاری کو ناشکری میں تبدیل کر دینے کی سزا ان کے اوپر آئی. اللہ کی ناراضگی ان کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر اور پوری قوم تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئی. اس آیت کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ اس آیت میں کس بات کی طرف اشارہ ہے، کس امر سے متعلق ہے یہ آیت. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں جس قوم کی تباہی اور بربادی کی طرف اشارہ ہے اور جنہوں نے اللہ کی نعمت کی کھل کر ناشکری کی ہے، ان سے مراد عرب کے دو ظالم گھرانے ہیں، دو ظالم خاندان ہیں، بنو مغیرہ اور بنو امیہ. جہاں تک بنو مغیرہ کا تعلق ہے تو ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی پاداش میں سزا مل چکی، لیکن بنو امیہ کو ابھی کچھ دنوں تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، جبکہ ابھی دور خلافت حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ہی تک پہنچا ہے. ابھی حضرت عثمان غنی کا بھی زمانہ نہیں آیا، ابھی حضرت علی کا زمانہ بھی نہیں آیا. خرافات تو شروع ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے وقت سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت سے. تماشا تو وہاں سے برپا ہوا ہے، ابھی یہ وقت نہیں آیا. مگر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت دیکھیے. بنو امیہ کے لوگوں کی جو شرارتیں تھیں اور جو ان کا کردار تھا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے اس کو محسوس کر رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں انتشار پیدا کریں گے، جو مسلمانوں کی جمعیت کو منتشر کریں گے اور اسلامی خلافت میں درار پیدا کریں گے۔ صاحب بصیرت تھے، پہلے ہی سے محسوس کر رہے تھے۔ اور حضرت امیر المومنین نے یہ بھی فرما دیا کہ ابھی کچھ دنوں تک ان کو اسلام میں رہ کر فائدہ اٹھانے کا موقع بھی ملے گا۔ بنو امیہ کا جو خاندان تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خاندانی رقابت رکھتا تھا کہ بنو امیہ کو بنو ہاشم سے خاندانی رقابت تھی۔ سگے بھائی تھے دو خاندان تھے، الگ الگ، بہت پیچھے سے چلے آ رہے تھے، خاندانی رقابت تھی۔ یہی وجہ ہوئی ہے کہ ابو جہل کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی جو باغ ڈور تھی ابو سفیان نے سنبھالا تھا۔ میدان بدر میں تو ابو سفیان آئے نہیں تھے، لیکن میدان احد میں ابو سفیان ہی سپہ سالار تھے، سپہ سالار لشکر۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی ابو سفیان ہی آگے آگے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے جتنی مخالفت ہوئی ہے، حضور کے آمنے سامنے کھڑے ہونے والے ابو سفیان تھے۔ یہ بنو امیہ کے آدمی ہیں، مگر چونکہ اللہ تعالی نے ان کو کچھ دنوں تک اسلام سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا تھا، جس کو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ پہلے ہی بھانپ گئے تھے، چنانچہ ابو سفیان اسلام میں آ گئے، حضرت امیر معاویہ اسلام میں آ گئے، حضرت عمرو بن عاص اسلام میں آ گئے، بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بہرحال امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا کہ اسی طرف اشارہ ہے۔ بنو امیہ کے لوگوں میں اللہ جانے شرارت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قتل انہی لوگوں نے کیا ہے۔ نواسۂ رسول اللہ تھے، پوری امت کے آنکھوں کا تارا تھے، مگر انہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کو شہید کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد ہی تو تھا جس نے قتل کا حکم دیا تھا۔ یہ یزید کا زمانہ تھا۔ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لڑکے تھے۔ مروان ابن حکم، اس کی پیدائش سن 2 ہجری میں ہو چکی تھی، حضور کے زمانے میں لڑکا تھا، لیکن یہ بھی بڑا بدماش تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ حضرت کا وزیر تھا، بڑا ہوش مند اور علم والا آدمی تھا، مگر شریر بھی بہت تھا۔ اب وہ تاریخ تو ایک لمبی تاریخ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف بلوائیوں کو بھڑکانے میں اسی کا ہاتھ تھا، مروان بن حکم کا۔ اس کی ایک شرارت بتاؤں جس کو سن کر پوری امت کا دل دھڑک جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بوڑھی ہو چکی تھی،
اس زمانے میں یہ مدینے کا گورنر تھا. جی حضرت عائشہ کی عمر 57 سال کی ہو چکی. حضرت عائشہ کی عمر نہیں، عمر تو اور زیادہ رہی ہوگی. یہ سن 57 ہجری کا واقعہ ہے. جی اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر بلایا، دعوت کیا اور باہر ایک گڑھا کھدوا دیا تھا. اس گڑھے میں نیزے اور کھلی تلواریں رکھوا دیا تھا اور اوپر سے اس کو ڈھانک دیا تھا. حضرت پہچان نہیں پائیں، سمجھ نہیں پائیں، پیر رکھ دیا اور سیدھے گر گئیں گڑھے میں. اتنے زخم آئے تھے کہ پھر اس زخم سے وہ بری نہیں ہو پائیں، ٹھیک نہیں ہوئیں اور اسی علالت میں حضرت کا وصال ہو گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا. ایسے ایسے بدمعاش لوگ بنو امیہ میں موجود تھے جنہوں نے مسلمانوں کے نونہالوں کا قتل کیا ہے. ان کے ہاں شرارت کا آغاز ہوا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لڑکے یزید کے زمانے سے. یہ یزید ہی کا زمانہ تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا ہے. یزید کا زمانہ تھا. امت کا جو ہوشمند طبقہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کی طرف خلافت منتقل کرنے کو بہتر نہیں سمجھ رہا تھا. اس وقت کے جو دانشمند لوگ تھے وہ اس پر متفق نہیں تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جہاں تک تعلق ہے صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں میں سے ہیں. قرآن پاک کی جب وحی اترتی تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضور لکھوایا کرتے تھے، وفادار صحابہ میں سے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. ان کی زندگی بے داغ تھی اور جیسے حضرات صحابہ تھے ویسے ہی وہ بھی تھے. ان کا اختلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو ہوا تھا وہ ایک اجتہاد تھا. حضرت امیر معاویہ اپنے کو حق پر سمجھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے کو حق پر سمجھ رہے تھے اور دونوں کے درمیان میں مٹ بھیڑ بھی ہوئی جس میں امت کا نقصان بھی ہوا. لیکن بعد کے تمام علماء امت نے، فقہائے امت نے، محدثین اور مفسرین نے سب نے اتفاق کے ساتھ کہا کہ نہ اس میں حضرت امیر معاویہ کو غلط کہا جا سکتا ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غلط کہا جا سکتا ہے. دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے. چنانچہ اس زمانے میں حضرات صحابہ حیات تھے اور حضرات صحابہ دونوں گروہ کے ساتھ تھے. کچھ صحابہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور کچھ صحابہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے. بلکہ بڑی تعداد اجلے صحابہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی. تو کیسے ان کو غلط کہا جا سکتا ہے؟ ناحق اور گمراہ نہیں کہا جا سکتا. یہی وجہ ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو حضرت امیر معاویہ کی لڑائی رہتی ہی تھی. بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے اور حضرت امام حسن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے خلیفۃ المسلمین ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا تھا. خود سبک دوش ہو گئے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس وقت حضرت امام حسن سے مصالحت کیا تھا تو اسی وقت سے حضرت امیر معاویہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ میری وفات کے بعد جب حضرت حسن اپنی خلافت مجھے دے رہے ہیں
تو میری وفات کے بعد یہ خلافت حضرت امام حسن کو مل جائے. یہ خواہش تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، جی اور اس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا تھا، سب لوگ جانتے بھی تھے اس بات کو. لیکن ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زندگی میں ہی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو اب حضرت امیر معاویہ کی نظر یہ تلاش کر رہی تھی کہ خلافت میرے بعد کس کو منتقل کی جائے گی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے تقریباً 10 سال پہلے یا 8-9 سال پہلے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. انہوں نے مشورہ دیا حضرت امیر معاویہ کو کہ جیسے اس وقت امت کے حالات ہیں، اس کی روشنی میں خلافت کے لیے سب سے زیادہ اہل آپ کے بیٹے یزید ہیں، اس لیے ان کو ولی عہد بنا دیا جائے. یہ بات حضرت کی وفات سے 8-9 سال پہلے ہی سے چل پڑی تھی. تو حضرت نے بھی نظر دوڑائی تو یزید جو تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا. بیٹے کے اندر باپ کی بہت ساری خصوصیات پائی جاتی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام کے ایک بڑے مدبر اور منتظم اور عالی قدر عظیم الشان حکمراں تھے، جن کے ذریعے سے عالم میں بہت دور تک فتوحات ہوئی ہیں، اسلام پھیلا ہے. بڑے مدبر تھے. تو وہ صلاحیتیں بیٹے کے اندر بھی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نظر بھی اس پر ٹک گئی کہ بڑے بڑے جو صحابہ تھے وہ تو اب رہے نہیں، اور جو نوجوان لڑکے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ صلاحیت خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی یزید کے اندر موجود ہے. مگر اس رائے سے اجلۂ صحابہ کو اتفاق نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ، یہ حضرات اس کے فیور میں نہیں تھے. حضرت امام حسین بھی نہیں تھے. حضرت امام حسین نے بھی اختلاف کیا تھا کہ اگر یزید کے لیے خلافت کو نامزد کر دیا جاتا ہے تو پھر تو وہی جو جیسا بادشاہی زمانوں میں رہا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بادشاہ ہوتا تھا، وہی رسم پھر اسلام میں بھی چل پڑے گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس حال میں چھوڑا تھا کہ اپنا خلیفہ باہمی مشورے سے طے کرے. تو یہ سنت رسول ختم ہو جائے گی اور اب وراثتاً بادشاہت منتقل ہونا شروع ہو جائے گی. اس لیے جو حضرات صحابہ میں مدبر اور دوراندیش صحابہ تھے انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو اپنی زندگی میں ہی ولی عہد بنا دیا تھا، جس سے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید خلیفہ ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی. ایک ارشاد تھا حضور کا، ہلاکت العرب علی ید غلمت من قریش او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا، یعنی جو حدیث ہے
اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ قریش کی ہلاکت قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں پر ہوگی، یعنی نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں حکومت آئے گی اور اس سے عرب کی بربادی ہوگی۔ ہلاکت العرب علی ید غلمۃ من قریش، اس قسم کے الفاظ حدیث کے ہیں کہ یزید کے خلیفہ بن جانے کے بعد مسلمانوں میں کشت و خون کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں ذبح کیا گیا، اور پھر پوری امت کے اندر اتنا زبردست انتشار پیدا ہوا کہ پوری امت متفق ہونے کے لیے کہیں تیار نہیں تھی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر کس قدر بصیرت والی نظر تھی، حضرت نے اسی وقت بھانپ لیا تھا۔ فرمایا کہ اس آیت میں اشارہ دو خاندانوں کی طرف ہے، ایک بنو مغیرہ کی طرف اور ایک بنو امیہ کی طرف۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں اس اگلی آیت کی تفسیر کی طرف۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دینے والے لوگ یا کفر سے بدل دینے والے لوگ، انہوں نے یہ کون ہیں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، ان لوگوں نے اللہ کا شریک اور ہمسر بنا لیا، اللہ کا شریک اور ہمسر بنا لیا۔ بات یہاں سے چل رہی تھی کہ خاندان ابراہیمی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، جن سے مکہ آباد ہے، ان کے اندر بھی گمراہی اس طرح سے آئی تھی کہ کچھ گمراہ کن لوگ پیدا ہو گئے تھے اس خاندان میں، جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بدل دیا تھا، ورنہ مکے کا پورا خاندان، پورا مکہ یہ اولاد ابراہیم سے آباد تھا، یہ مرکز توحید تھا، موحد لوگ یہاں پر تھے، مگر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد میں کچھ بدعتی پیدا ہو گئے، انہوں نے اس مرکز توحید کو مرکز بت پرستی بنا دیا، کچھ بت لا کر کے رکھے گئے، خانہ کعبہ کے اندر بت لا کر کے رکھے گئے، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ ان کی نظر و نیاز کرو اور ان سے استمداد کرو، ان سے مدد مانگو، خدائی کا درجہ انہوں نے دے دیا تھا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اس مرکز توحید پر آباد ہونے والی قوم قریش، جو سچے اسلام کے علم بردار تھے، توحید کے علم بردار تھے، نبی کی اولاد تھے، یہ گمراہ ہوئے۔ ان کی گمراہی کا ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاندان قریش کو، اولاد اسماعیل کو برباد کرنے والا ایک بدعتی تھا۔ ایسے بدعتی پیدا ہوتے رہتے ہیں ہر مذہب میں اور ہر قوم میں۔ حضور نے فرمایا کہ
کہ خاندان قریش میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمرو ابن لحا. روایات میں دو طرح سے اس کا نام آتا ہے. ایک روایت میں عمرو ابن عامر آیا ہوا ہے الخزاعی، اور دوسری روایت میں ہے عمرو ابن لحا. شارحین نے بیان کیا ذات ایک ہی ہے، نام کا فرق ہے. یہ کسی کی کنیت ہو سکتی ہے، کسی کے جد امجد کا نام ہو سکتا ہے لحا. بہرحال شخص ایک ہی ہے جو عمرو ابن لحا کے ساتھ مشہور ہے. خاندان قریش کو تباہ کرنے والا اور ان کو گمراہ کرنے والا پہلا شخص یہی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اول من غیر دین اسماعیل ہوا عمرو ابن لحا الخزاعی. عمرو ابن لحا خزاعی جو تھا یہ پہلا بدعتی تیار ہوا ہے خاندان قریش میں، جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کو بدل دیا. حضور نے فرمایا ہوا اول من نصب الاوثان، یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے بت لا کر کے حرم شریف میں رکھا ہے. وَأَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَأَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ، یہی پہلا شخص ہے جس نے نظر و نیاز کے لیے سانڑ چھوڑنے کا دستور جاری کیا. یہ سانڑ جو چھوڑے جاتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑے جاتے ہیں. گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے اندر تغیر و تبدل کرنے والا یہی آدمی تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کسی بھی مذہب کے لیے سب سے بڑی لعنت بدعت ہے. بدعت سے بڑی کوئی لعنت نہیں ہے. مذاہب کو برباد کیا ہے تو بدعتیوں نے برباد کیا ہے. بدعت کہتے ہیں کس کو؟ ہر زمانے میں بدعت رہی. دین اسماعیلی کو خراب کرنے میں عمرو ابن لحا خزاعی کا ہاتھ تھا. وہ پہلا بدعتی تھا جو امت کے اندر پیدا ہوا تھا. اس نے دین اسماعیلی کی شبیہ کو بگاڑ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین، نصرانی دین، اپنی اصلی شکل و صورت میں تھا. 80 سال کے بعد پولس نام کا ایک شخص بدعتی تیار ہوا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بگاڑ کر کے رکھ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین توحید پرست دین تھا. دین نصرانیت جو تھا وہ توحید والا تھا، دین ابراہیمی تھا. یہی شخص ہے جس نے نصارہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم وغیرہ کی تصویریں دے دی بنا کر کے، اور کہا کہ ان کی پوجا کرو، ان سے منتیں مانگو، ان سے نیاز کرو. تو اس نے یہ شخص بھی یہ گویا بدعتی تھا، گمراہ کرنے کے لیے پیدا ہو گیا تھا. ویسے تو اس کی ایک تاریخ ہے کہ یہ بدعتی کیا تھا. یہ تو باقاعدہ ایک منصوبے کے ساتھ، یہ تھا حقیقت میں یہودی، مگر باقاعدہ منصوبے کے ساتھ میں وہ نصرانی بنا تھا، اور بن کر کے اس کے بعد پھر نصرانیوں کو اس نے گمراہ کیا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ بدعت کے امور پر نظر رکھو. دین کے اندر کوئی بدعت جاری نہ ہونے پاوے. اگر بدعت جاری ہو گئی تو اس دین کی خیریت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی، دین مکمل ہو چکا ہے، نہ اس کے اندر کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی چیز ایسی زائد ہے جس کو گھٹانے کی ضرورت ہے.
یہ دین مکمل ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب اس میں نہ کچھ گھٹایا جا سکتا ہے اور نہ کچھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ حضور نے صاف اعلان فرما دیا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کیا تو مردود ہے، مردود ہے، وہ قابل عمل نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس آدمی نے کسی بدعتی کی تعظیم کیا، اس کی عزت کیا، اس نے اسلام کو بگاڑنے میں مدد کیا۔ صاف ارشاد ہے حضور کا۔ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں سمجھنے کی ضرورت ہے، بدعت سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ دین کے جتنے دین بگڑے ہیں ان بدعت کی راہ سے بگڑے۔ بدعتی پیدا ہوئے، نئی نئی باتیں انہوں نے دین کے اندر ٹھوس دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد میں دین کی شبیہ بگڑ گئی۔ اس لیے حضور نے فرمایا، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کیا اس نے گویا اسلام کو مٹانے کی سازش میں حصہ لے لیا۔ سخت تاکید ہے۔ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی چیز دین کے اندر پیدا کرنا جو رسول کے زمانے میں نہیں تھی، رسول کے زمانے میں نہیں تھی اور بعد میں اس کو ایجاد کر کے اس کو دین کے اندر داخل کر دیا گیا، اسی کا نام بدعت ہے۔ سمجھے؟ بدعت رائج ہو جائے گی، دین کی شبیہ بگڑ جائے گی۔ پچھلے دینوں کا یہی انجام ہوا کہ اس میں امت کے لوگوں نے اس پر نظر نہیں رکھی اور اس سے چوکنے نہیں رہے کہ دین کیا ہے اور غیر دین کیا ہے۔ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بس اتنا ہی ہے، نہ اس میں کچھ گھٹایا جا سکتا ہے اور نہ کچھ بڑھایا جا سکتا ہے، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہوتی۔ تو بدعت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، بدعت رائج نہ ہونے پاوے، بدعتی کی عزت نہ کی جائے، بدعت کا کوئی کام ہو رہا ہے تو اس میں شرکت نہ کی جائے۔ اور شیطان بڑا چالاک ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، جو قومیں بگڑی ہیں ان کے متعلق قرآن کا بیان ہے کہ شیطان نے ان کے عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا، جو کرتے تھے اس کو اچھا سمجھ کر کے کرتے تھے۔ دین میں کوئی بات ایجاد کی جاتی ہے، کوئی بات جاری کی جاتی ہے تو گمراہی کی بات نہیں ہوتی، وہ دین ہی والی کوئی چیز ہوتی ہے جس کی ایک شکل بنا دی جاتی ہے اور اس کے بعد دین کی وہ شکل بگڑ جاتی ہے۔ سمجھے؟ دین میں بدعت رائج ہوتی ہے دین کے راستے سے، جیسے اس وقت قبرستان میں تقریر ہو رہی ہے، تقریر رائج کر دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی تقریر کیا تھا قبرستان میں کھڑے ہو کر کے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں کبھی ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مستقل ایک طریقہ بیان فرمایا، جنازے سے متعلق تمام احکام کو حضور نے بیان بھی فرمایا خود، اور شریک ہو کر کے اس کو سکھایا بھی امت کو۔ سمجھے؟ حضور نے نماز جنازہ پڑھی ہے،
جنازہ پڑھائی ہے، حضور نے قبر کھودنے میں بھی ہاتھ بٹایا ہے، حضور نے غسل دینے میں بھی ہاتھ بٹایا ہے، حضور نے دفن کرنے کے وقت میں پھاوڑا چلانے میں بھی مدد کیا ہے، حضور نے قبر کے اندر کھڑے ہو کر کے مردے کو اتارا بھی ہے۔ کون سا کام ہے جو حضور نے کر کے نہیں دکھایا ہے؟ حضور نے کب تقریر کیا تھا قبرستان میں کھڑے ہو کر کے؟ کوئی بتاوے، بتائے کوئی کہ حضور نے قبرستان میں کھڑے ہو کر کے تقریر کیا ہو؟ ایک حدیث ہے، اسی حدیث کو لے کر کے استدلال کیا جاتا ہے کہ قبرستان میں تقریر کی جاتی ہے اور جائز ہے۔ کیوں ایسا کام کر رہے ہو؟ کیوں یہ حرکت کر رہے ہو؟ جب ہم سوال کرتے ہیں جواب ملتا ہے۔ لوگ آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ دین کی بات ہو۔ اب دیکھو دین کے راستے سے بدعت لائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ دین بتا کے لائی جا رہی ہے، عوام کی سمجھ میں بھی بہت جلدی آ جاتی ہے۔ ہاں یار ٹھیک تو ہے کہ لوگ ادھر ادھر کی بکواس کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ چلو دین ہی کی بات سنیں۔ اسی کے لیے آئے ہو، اسی کے لیے آئے ہو۔ جنازے کے سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ جنازہ متبوع ہوتا ہے اور لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنازۃ متبوعۃ ولا تتبع لیس معها من تقدمها۔ حضور نے فرمایا کہ جنازہ جو ہوتا ہے اگوا ہوتا ہے، آنے والے لوگ پچھوا ہوتے ہیں۔ اتباع کے معنی آتے ہیں پیچھے چلنے کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنازہ جہاں جائے وہاں جاؤ، جنازے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے رہو۔ جنازہ رکھا گیا بیٹھ جاؤ، جنازہ ہونے لگے کھڑے ہو جاؤ، جنازہ ہو جائے، جنازہ اٹھ گیا قبر کی طرف جا رہا ہے، اب پیچھے پیچھے قبر کے پاس جاؤ۔ یہ حکم ہے۔ یہ حکم نہیں ہے کہ وہاں جلسہ کرنے لگو، وہاں بیٹھ کر کے تقریر چھانٹنے لگو، خطاب کرنے لگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔ یہ حدیث گلا پھاڑ پھاڑ کر اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی جنازے میں آوے، جنازے میں بھی شریک ہو اور دفن میں بھی شریک ہو تو 2 قیرات ثواب لے کے جائے گا۔ یہی حدیث بیان کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے قبرستان میں۔ حدیث پہ کبھی غور بھی کیا؟ میں پوری حدیث سناتا ہوں، سن لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا وکان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه رجع بقيرات۔ یہ ہے پوری حدیث۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی جنازے کے پیچھے رہا، کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید لے کر، وَكَانَ مَعَهُ اور رہا اس کے ساتھ ساتھ، سمجھے؟ یہاں تک کہ اس پر نماز جنازہ پڑھ لی گئی اور اس کے دفن سے فراغت ہو گئی۔ اس نماز جنازہ اور دفن سے فراغت کے بیچ میں کسی دوسرے عمل کی گنجائش نہیں ہے۔ کانا معہو کا مطلب یہی ہے کہ وہ آدمی اس جنازے کے ساتھ ساتھ رہا، جنازہ جہاں پڑھا گیا وہاں بھی ساتھ رہا اور جب دفن کے لیے لے جایا گیا وہاں بھی ساتھ رہا۔ جب تم تقریر کرو گے اور جلسہ بنا دو گے قبرستان کو سب مسلمانوں کو لے کر کے، تو ساتھ رہو گے کہ الگ ہو جاؤ گے؟ حدیث رسول اللہ میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں نکلتی۔ یہ بدعتی ہیں،
جو اس کو فروغ دے رہے ہیں اور منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں دین کی بات ہے، دین کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بیان فرمائی، کس ترتیب کے ساتھ جنازے کے ساتھ کیا عمل کیا جائے گا، حضور نے سب خود بیان فرما دیا۔ جان کننی لگی ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، جان نکل جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس کے بعد کفن دفن کا انتظام کر کے جنازے کو باہر میدان میں لے جائے تو کیا کرنا چاہیے، جنازہ ہو جائے تو جنازہ ہو جانے کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے، نہیں تقریر کرنا چاہیے۔ جنازہ روک کر کے جنازہ پڑھ لو اور جنازہ پڑھنے کے بعد روک کر کے پھر تقریر پلاؤ، جلسہ کرو، ہے حدیث میں کہیں؟ حضور تو کہہ رہے ہیں کہ جنازہ ہونے کے بعد ترنت لے جاؤ دفن کرو، اسی وقت جنازہ اٹھایا جائے گا اور لے جا کے اٹھانے کے ساتھ ساتھ جنازہ ہونے کے بعد ترنت جنازہ اٹھایا جائے گا اور قبر کے اندر لے جایا جائے گا۔ جب تم ثواب کی نیت سے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہو تو تم جنازے کے پیچھے پیچھے رہو، یہ حق ہے۔ جیسے جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، ایسے دفن کرنا بھی فرض کفایہ ہے، اور یہ فرض کفایہ صرف اس کے گھر والوں پر نہیں ہے کہ اس کے گھر والے لے جائیں دفن کریں، اس کے گھر والے اس کا جنازہ پڑھیں، اس کے گھر والے اس کا تختہ لگائیں، اس کے گھر والے اس پر پاوڑا چلاویں، مٹی ڈالیں، یہ تو حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ یہ حق تو اللہ کے رسول نے سب مسلمانوں کو کہا ہے کہ ہر مسلمان کا، مسلمان کے اوپر مسلمان کا یہ حق ہے۔ جنازہ کفن دفن یہ ہر مسلمان کا، ہر مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا یہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کا درجہ یہ ہے کہ اگر کچھ مسلمان مل کر کے اس کام کو انجام دے دیں تو سب گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی اس کام کو نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے فرض کفایہ کا مطلب ہے۔ تو یہ حکم سب کے اوپر ہے نا۔ جنازہ پڑھنے میں جیسے تم شریک ہو رہے ہو اور تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ اس کا جنازہ پڑھو، ایسے ہی دفن کرنا بھی تو ہر مسلمان کا حق ہے۔ چاہیے یہ کہ جنازہ پڑھنے کے بعد کندھا دو مردے کی چارپائی کو۔ حضور نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ کندھا دے دیا اس نے گویا مسلمان کا جو مسلمان پر حق ہے اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ کندھا دے کر کے اپنا کندھا لگا کر کے لے جاؤ قبر کے پاس تک اور قبر میں اتارو، ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ یہ ذمہ داری صرف ان کی نہیں ہے کہ گھر والوں کو کہہ دو کہ تمہارے گھر کے جو لوگ ہیں وہی لے جائیں، وہی اتاریں، وہی مٹی چڑھاویں، وہی تختہ لگاویں، باقی سب فرشا لوگ ہیں، ہاں یہ سب تقریر پینے کے لیے آئے ہوئے ہیں قبرستان میں، ان کو تقریر پلاؤ۔ کتنی غلط حرکت ہے، کھلی ہوئی بدعت ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ کھلی ہوئی بدعت ہے۔ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے تو جس طریقے سے کیا ہے اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ طریقہ اگر بدل دو گے، اپنا طریقہ اس کے اندر رائج کرو گے، یہ بدعت ہو جائے گی۔ بدعت تمہارا دین ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہوگا۔ جب یہ مسجد میں تقریر کرنے کے، مسجد میں واعظ اور تقریر کرتے ہیں، جیسے مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد ان کا اعلانچی کھڑا ہو کر کے اعلان کرتا ہے کہ فرائض، سنن اور نوافل سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگ بیٹھ جائیں تو کچھ دین کی بات ہوگی۔ یہی اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں صاحب آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ فرض نماز کا سلام پھیرا ترنت کھڑے ہو جائیے، لیکچر چھانٹنا شروع کر دیجیے؟
ہے نا؟ وہاں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. وہاں آپ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ سنت اور نوافل سے فارغ ہو کر کے بیٹھیے تب بیان ہوگا؟ وہاں تو آپ ایسا کرتے ہیں. فرض کے بعد سنت سنت ہے نا. فرض نماز پڑھ لیا تو اس کے بعد سنت سنت ہے نا، نفل نفل ہے. اور فرض کفایہ کا درجہ کیا سنت کے برابر بھی نہیں ہے؟ فرض کفایہ سنت کے برابر بھی نہیں ہے. سنت اور نفل کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ پہلے سنت نفل پڑھ لیجئے تب بیٹھیے. اور جنازہ کے اندر دفن کرنا فرض کفایہ ہے. جنازہ ہو جانے کے بعد دفن کرنا فرض کفایہ ہے. یہاں فرض کفایہ چھڑوا کر کے لے کر کے جلسہ کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اگر یہ بڑا دین ہے، تمہیں بڑے دین کے ٹھیکیدار تم بنے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جذبہ تمہارے دل میں پیدا ہو گیا ہے دین کی تعلیم و تبلیغ کا، بدل دو سب چیزوں کی صورتوں کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا اور تم چلے ہو ایسا کرنے. دین کا بیڑا. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ ہمیشہ دین کا نام لے کر کے بدعت رائج کرتے ہیں. یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لائے اور ابھی قبر تیار نہیں تھی، تو بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نے کچھ دین کی بات بیان کیا وہاں پر. یہ حدیث اب میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ حدیث 2 راویوں کی روایت سے حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے. ایک روایت کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک روایت کے راوی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ ہیں. دونوں روایتوں میں یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کے لیے قبرستان آئے. ابھی قبر تیار نہیں تھی تو حضور بیٹھ گئے، ہم لوگ بھی حضور کے پاس بیٹھ گئے اور اتنی خاموشی تھی کہ معلوم ہو رہا تھا جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب ایک دم چپ چاپ خاموش بیٹھے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا اور ہم لوگ بھی سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے. حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے حضور کورید رہے تھے زمین کو. اس کے بعد حضور نے سر اٹھایا. دیکھیے چند بات اس کا لحاظ کیجئے، یہ ابھی قبر تیار نہیں ہوئی ہے، اس کے پہلے کی بات ہے. جنازہ ہونے کی بات، جنازہ ہو چکنے کے بعد کی بات نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، صحابی کہہ رہے ہیں حضرت براء ابن عازب کہ ہم حضور کے ساتھ آئے، حضور بیٹھ گئے. صراحت ہے حدیث کے اندر کہ حضور بیٹھ گئے اور ہم بھی حضور کے ساتھ آپ کے آس پاس میں بیٹھ گئے اور ایک دم چپ چاپ تھے، کوئی بول نہیں رہا تھا، بیٹھے ہی بیٹھے. حضور نے آخرت کی چند باتیں بیان کر دیں کہ جب مرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت مردے کے سامنے کیسے حالات پیش آتے ہیں، مومن کے سامنے کیسے حالات پیش آتے ہیں، کافر کے سامنے کیسے حالات پیش آتے ہیں، پھر آخرت میں انجام کیا ہوتا ہے. چند باتیں حضور نے بیان فرما دی بیٹھے بیٹھے، ایسے ہی جیسے آدمی گفتگو کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جنت البقیع میں موجود تھے، جنازہ رکھا ہوا تھا. حضور بعد میں تشریف لے آئے اور حضور آئے تو حضور بیٹھ گئے. جب حضور بیٹھ گئے تو ہم لوگ بھی بیٹھ گئے آپ کے ارد گرد. اس وقت بھی حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور حضور سر جھکائے بیٹھے تھے اور زمین ایسے کورید رہے تھے. اس کے بعد حضور نے چند باتیں بیان فرمائی. بیان کیا فرمایا؟
حضور نے یہ کہا کہ ہر بندے مومن یا ہر بندہ اللہ کا، حضور نے جو اس وقت بیان کیا وہ بتا رہا ہوں کہ کتنی بڑی تقریر کیا تھا، آدھا گھنٹہ کی تقریر تھی کہ 20 منٹ کی تقریر تھی، اس کو بتا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ہر بندے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے دو گھر دو جگہ نہ بنائے گئے، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر جہنم میں، ہر ایک کا بنایا گیا ہے۔ اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی شقاوت اور سعادت لکھی ہوئی نہ ہو تقدیر میں، یعنی کون شقی ہے اور کون سعید ہے، کون نیک بخت ہے کون بدبخت ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں لکھا ہوا۔ تو حضور نے کل اتنی بات بیان فرمائی تھی کہ ہر بندے کا ایک ٹھکانہ جنت میں اور ایک ٹھکانہ دوزخ میں بنا ہوا ہے، اور ہر بندہ کے متعلق لکھا ہوا ہے اللہ کے ہاں کہ کون نیک بخت ہے اور کون بدبخت ہے۔ اس پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک صحابی نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، پھر ہم عمل ہی کیا کرنے کے لیے کریں؟ جب اللہ میاں کے یہاں سب لکھے ہوا ہے تو جیسا ہونا ہے ہو جائے گا، ہمارے عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہم عمل ہی کاہے کو کریں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی نیک بخت ہے اس کے لیے نیک بختی کے اعمال اللہ کی جانب سے آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ بدبخت ہیں ان کے لیے بدبختی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے اس کے نیک بخت اور بدبخت ہونے کی، اس لیے عمل مت چھوڑو، عمل کرتے رہو، فیصلہ اللہ کے ہاتھ۔ کل اتنی بڑی تقریر تھی، بتائیے کئی منٹ کی تقریر ہے؟ کیا اتنی دیر کی تقریر ہے کہ جنازہ ہونے کے بعد میں اس کے گھر والے تو دفن کرنے میں جوجھ رہے ہوں اور باقی سارا مجمع ان کا لیکچر سن رہا ہو؟ کتنا وقت لگے گا؟ اگر 4 ہی آدمی ہوں گے تب تو میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹوں لگ جائے گا۔ کہ اتنا موقع حضور نے دیا تھا؟ حضور نے چند بات بتا دی، اور وہ بھی برسبیل گفتگو، برسبیل تقریر اور خطاب نہیں۔ اس حدیث سے تم کیسے استدلال کرتے ہو کہ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے جلسہ کرنا چاہیے؟ کھلی ہوئی بدعت ہے، اور بدعتیوں کا ساتھ مت دیا کرو۔ میں تاکید کرتا ہوں، اگر یہ ایسے بدعتی کھڑے ہو جائیں تقریر کرنے کے لیے، ہٹ جاؤ وہاں سے دور، چلے جاؤ قبر کے پاس، اور جو قبر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مٹی پھینکواتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پانی ڈال دیتے تھے قبر کے اوپر۔ حضور کا قبر میں کھڑے ہو کر کے مردے کو اتارنا بھی ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ بٹائیں، آپ فرچھا لوگ ہیں، مٹی بچان۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ مٹی دے کر کے جب نکلتے ہیں تو وہاں جو رکھا ہوا پانی ہوتا ہے اس میں ہاتھ دھوتے ہیں۔ مٹی اتنے فرچھا لوگ ہیں، تو فرچھا لوگ بیٹھ کر کے تقریر سنیں اور گھر والے جو ہیں وہ قبر میں جوجھیں۔ کتنی الٹی بانی ہے، شرم نہیں آتی ہے بدعت ایجاد کرتے ہوئے؟ اگر تمہارا یہ ہر کام یہ سنت ہی ہے اور یہ بدعت نہیں ہے تو ان بدعتیوں کو کیوں بدعت کہتے ہو، بدعتی کہتے ہو؟ ان کی بدعت کیا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ ہی تو کہتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ ہی تو کہتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ کا کیا ترجمہ ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ ہر آدمی یہ تحیات میں پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ اگر وہ یا نبی سلام علیکہ کہہ دیتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں ان کو بدعتی؟ اسی لیے تو کہتے ہو نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، اس لیے اگر کوئی کرے گا تو بدعت ہے۔ دین اسماعیل کو بگاڑا ہے عمرو ابن لحا خزائی نے، دین عیسیٰ علیہ السلام کو بگاڑا ہے پولس نے۔ تو بہرحال آیت تھی وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، ان لوگوں نے اللہ کا ہمسر بنا دیا،
بت لے آ کر کے عمرو ابن عامر خزاعی نے یا عمرو ابن لحا خزاعی نے بت کھڑا کر دیا حرم شریف کے اندر. اس کی بھی ایک تاریخ ہے. جب اس نے بت کھڑا کیا تھا تو وہ یہ تھوڑے کہتا تھا کہ یہ خدا ہیں. نام اللہ ہی کا لیتے تھے, جی عبادت خدا ہی کی کرتے تھے, طواف اللہ ہی کے لیے کرتے تھے مطاف کے اندر, مگر ان بتوں کو بھی کھڑا کرتے تھے, ان کی بھی تعظیم کرتے تھے. یہ تھوڑے کہتے تھے کہ ہم ان کو خدا مانتے ہیں, دین سمجھ کر کے کرتے تھے. تو کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, ہم ان کی جو عظمت کرتے ہیں اور ان کی جو بندگی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ہماری پہنچ اللہ تک ہو جائے. اللہ تک پہنچنے گویا اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا تھا انہوں نے ان بتوں کو, اور اس کے بعد صرف بت پرستی ہی بت پرستی رہ گئی اور توحید ختم ہو گئی. اور توحید کی ختم ہی نہیں ہو گئی بلکہ توحید کے دشمن بن گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا علم لے کر کے اٹھے تو یہ سارے کے سارے مخالف ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس طرح سے دین بگڑتا ہے. اب بات بہت کافی ہو گئی, اس لیے یہیں پر بات کو ختم کر دیتا ہوں. انشاءاللہ باقی تفسیر اگلے درس میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.